بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سفرنامہ بغداد کی 5ویں قسط جو قصص الاولیاء سیریز کے نام سے شروع ہے، اس میں آج ہم تذکرہ کریں گے ولیوں کے سردار حضور سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، خبردار بے شک اللہ کے جو ولی ہیں، اولیاء ہیں، انہیں قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اولیاء کرام کی شان اور عظمت بیان فرمائی، اور آج ہم جس ہستی کا ذکر پاک کر رہے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ذکر الانبیاء عبادت و ذکر الاولیاء کفارۃ۔ انبیاء کا ذکر کرنا عبادت ہے، اور ولیوں کا، اولیاء کا ذکر کرنا گناہوں کا کفارہ ہے۔ آج ہم ولیوں کے سردار حضور سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ان کے حالات زندگی اور ان کی مجاہدات، ریاضات اور عبادات کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ آپ کا اسم مبارک اور اسم گرامی عبد القادر ہے، اور آپ کا لقب محی الدین تھا، اور آپ کے والد گرامی کا نام ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ بنت عبداللہ اور ام الخیر لقب تھا ان کا، اور آپ نجیب الطرفین سادات میں سے ہیں، حسنی اور حسینی سادات میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا شجرہ نسب امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ سے ملتا ہے اور ان کے ساتھ ملتا ہے، اور آپ کے والد گرامی کا شجرہ نسب امام حسن علیہ السلام سے ملتا ہے۔ آپ کی جو ولادت باسعادت ہے وہ 470 ہجری میں آپ کا سن ولادت ہے، اور یہ اس وجہ سے کنفرم آپ کا سن ولادت ہے کہ آپ کے سن ولادت 470 ہجری سے 5 سال قبل حضور دادا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک ہوا 465 ہجری میں۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ حضور دادا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کے وصال کے بعد 5 سال کے بعد آپ کی پیدائش ہوئی، تو اس لحاظ سے 470 ہجری آپ کا سن ولادت ہوا۔ اور آپ کو جو خرقہ خلافت ہے وہ حضرت ابو سعید المبارک المخرمی سے آپ نے پہنا، ان کو المخزومی بھی کہتے ہیں۔ اور حاضرین محترم، اللہ رب العزت نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، جب ان کی عمر 60 سال ہوئی تو اللہ نے آپ کو بڑی عظمت والا بیٹا حضور سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی صورت میں عطا ہوا، اور 11 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہو گیا، یعنی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 11 سال کی عمر میں پدری شفقت سے جو ہے وہ ان کا آپ کے والد گرامی کا سایہ اٹھ گیا، اور وصال کے بعد آپ 18 سال تک، یعنی 11 سال کی عمر میں آپ کے والد گرامی کا انتقال ہوا، اور 18 سال تک آپ اپنی والدہ ماجدہ کی جو ہے صحبت میں رہے، اور آپ کی مادری زبان فارسی تھی، پرشین تھی۔ اور جب آپ کی یعنی
18 سال عمر ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ کی 78 سال عمر ہو گئی تھی۔ تو آپ نے اپنی ماما جان سے، اپنی والدہ ماجدہ سے بغداد جانے کی اجازت مانگی، اور اس کی 2-3 وجوہات اور واقعات آپ کے ساتھ ہوئے، وہ مختصراً آپ کے سامنے گوش گزار کر دوں کہ آپ کے نانا جو تھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو نانا تھے عبداللہ سومی، وہ امیر تھے، بڑے امیر تھے، ان کے اپنے کھیت تھے، باغات تھے، تو آپ ان کھیتوں میں کام کرتے تھے، اور ایک دن گائے جوت رہے تھے، تو گائے جوتتے وقت، حال میں جوت رہے تھے، تو جوتتے وقت گائے نے پیچھے مڑ کر آپ سے مخاطب ہوئی اور عرض کرنے لگی، اے عبدالقادر، اللہ رب العزت نے تجھے اس کام کے لیے نہیں پیدا کیا۔ تو آپ نے جب گائے کے منہ سے انسانی آواز سے جب وہ ہم کلام ہوئی تو آپ ورطہ حیرت میں پڑ گئے، اور سیدھا آ کر اپنی ماما جان کی بارگاہ میں آئے اور ان کو یہ واقعہ بتایا، اور اس کے بعد آپ ایک مرتبہ مکان کی چھت پر گئے۔ 10 ذی الحج کا دن تھا، تو آپ نے دیکھا کہ مکان کی چھت پر بالکل واضح طور پر میدان عرفات نظر آ رہا تھا آپ کو۔ اللہ رب العزت نے سارے حجابات اٹھا دیے، سارے پردے اٹھا دیے، اور آپ نے دیکھا کہ حاجی حج کر رہے ہیں اور میدان عرفات کا آپ مشاہدہ کر رہے تھے۔ تو آپ یہ دیکھ کر جب حجابات اٹھے تو آپ جو ہیں آپ کے جسم پر کپکپی طاری ہوگی، اور نیچے آ کر اپنی والدہ ماجدہ کو یہ سارا واقعہ بیان کیا، اور پھر جو ہے اپنی والدہ ماجدہ سے یہ بھی عرض کیا کہ میں جب چلتا ہوں تو کہیں جاتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی چل رہا ہے، ساتھ کوئی میری نگرانی کر رہا ہے، اور جب میں مدرسے میں جاتا ہوں تو کوئی آواز دیتا ہے کہ ہٹو ہٹو، اللہ کے ولی آ رہے ہیں، ان کو عزت دو، ان کو جگہ عنایت کرو۔ حاضرین محترم، یہ آپ کی شان بچپن سے ہی اللہ رب العزت کے امر سے جو ہے آپ پر واضح تھی، آپ پر عیاں تھی، اور پھر آپ نے اپنے والدہ ماجدہ سے اجازت دے کر بغداد کی طرف روانہ ہوئے، اور آپ بغداد شریف کے اندر جو ہیں وہ مدرسہ نظامیہ کے اندر جو ہے آپ نے داخلہ لیا، اور یہ مدرسہ نظامیہ اس وقت کی ٹاپ کی یونیورسٹی جانی اور سمجھی جاتی تھی، جس طرح آج کے دور میں ہارورڈ یونیورسٹی ہے، آکسفورڈ یونیورسٹی ہے۔ تو بڑے بڑے جو ہے اسکالرز، بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے علماء حق جو ہیں وہاں پر جو ہے دین اور دنیا کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ تو آپ نے شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے وہاں پر داخلہ لیا اور اپنی تعلیم مکمل کی، اور وہ مدرسہ نظامیہ میں یہ وہ مدرسہ ہے، وہ جامعہ ہے، وہ یونیورسٹی ہے کہ جہاں پر شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بھی وہ بھی زیر تعلیم رہے، امام غزالی بھی اس جامعہ کے پرنسپل رہے، امام جوزی بھی اس جامعہ کے پرنسپل رہے، اور یہاں پر حنفی اور شافعی فقہ پڑھائی جاتی تھی، اور فلسفہ میں اشاعرہ کا فلسفہ پڑھایا جاتا تھا۔ اور آپ نے 488 ہجری سے 498 ہجری تک یہاں پر جو ہے آپ نے اپنی تعلیم مکمل کی، اور آپ نے مختلف مضامین کے اندر قرآن مجید، حدیث، فقہ، کلام، معنی، انصاف، یعنی 8 سال میں ہر شعبے کے اندر پی ایچ ڈی حاصل کی، اور جو آپ کے فرمان مبارک سے جو ہے واضح کہ اللہ نے آپ کو علم کے ذریعے درجہ کتبیت پر فائز فرمایا۔ آپ کا فرمان مبارک ہے درست العلم حتی صرت قطباً، تو اس کا مصداق آپ مدرسہ نظامیہ میں جو آپ نے تعلیم حاصل کی، تو اس علم کی وجہ سے، علمی ظاہری علم اور باطنی علم کی وجہ سے اللہ رب العزت نے آپ کو مقام کتبیت پر فائز کیا۔ اور اس کے بعد آپ جو ہیں آپ کے مجاہدات میں، آپ کی ریاضات میں، آپ دوران تعلیم بھی مجاہدات فرماتے تھے، ریاضات کرتے تھے، اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی جو ہے وہ آپ مجاہدات اور ریاضات میں سرگرم اور مشغول رہتے تھے۔ اور قصبہ یعقوبیہ میں شیخ یعقوب جو تھے وہ مدرسہ نظامیہ کے طلباء کی ہر سال خدمت کرتے تھے اناج کی صورت میں، تو آپ کو بھی طلباء لے گئے۔ تو جب آپ شیخ یعقوب وہاں پر پہنچے تو پوچھا کہ شیخ یعقوبی کدھر ہیں؟
تو کسی نے کہا کہ وہ درس دے رہے ہیں، واعظ دے رہے ہیں، تو آپ ان کے پاس گئے تو سب چلے گئے، تو آپ نے عرض کیا کہ مجھے خاص نصیحت فرمائیں۔ تو شیخ یعقوبی نے آپ کو بڑی مخصوص نصیحت فرمایا کہ جو طالبان حق ہوتے ہیں وہ کسی غیر کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ تو آپ وہاں شیخ یعقوبی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں کئی دن وہاں پر جو ہے آپ ان کی سنگت میں قربت میں رہے، اور پھر آپ کے مجاہدات میں سے کہ ایک مرتبہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 دن تک آپ نے فاقہ کیا، کچھ نہیں کھایا۔ آپ یہاں تک کہ اتنی جو ہے بھوک کے عالم میں صرف درخت سے پتے جو ہے وہ کھانے پہ مجبور ہو گئے، اور واپس آئے تو ایک مسجد میں جو ہے آپ نے قیام کیا، تو آپ بھوک کی وجہ سے، فقر کی وجہ سے آپ نڈھال ہو کے گر گئے۔ تو اچانک ایک مسجد میں ایک شخص داخل ہوا، تو وہ کھانا لے کر اپنے لیے مسجد کے کونے میں بیٹھ گیا، اسے معلوم نہیں تھا کہ یہاں پر کوئی اور بھی موجود ہے۔ تو جب وہ کھانا کھانے لگا تو اس کھانے کی جو خوشبو تھی وہ آپ کو جب پہنچی، تو جوں وہ لقمہ جو ہے اپنے منہ میں ڈالتا تو آپ بھی اس دن سے فاقے میں تھے، تو آپ کا منہ بھی جو ہے وہ بھوک کی وجہ سے، فقر کی وجہ سے جو ہے وہ کھل جاتا۔ تو اس نے جب محسوس کیا کہ یہاں پر ایک اور بھی کوئی موجود ہے، تو اس نے آپ کو دیکھا اور وہ آپ کی بارگاہ میں آیا اور اس نے وہ کھانا پیش کیا۔ تو جب کھانا پیش کیا تو کہا کہ یہ کھانا میرا نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم کہ یہ جو ہے کس کے پیسوں سے میں یہ کھانا لے کے آیا ہوں۔ تو آپ نے ہاتھ کھینچ لیا، تو پوچھا کیا مطلب ہے تمہارا اس بات کا؟ کہنے لگا میں گیلان کا رہنے والا ہوں، تو یہ گیلان سے جب میں آ رہا تھا تو ایک جو ہے عبد القادر نامی شخص جو گیلان کا رہنے والا ہے اور اس مدرسہ نظامیہ کے اندر زیر تعلیم ہے، تو اس کے لیے مجھے جو ہے 100 درہم دے کر ان کی والدہ ماجدہ نے بھیجا اور کہا کہ یہ میرے بیٹے کو دے دینا۔ تو میں نے تلاش کیا لیکن مجھے ملا نہیں ہے، تو مجھے بھوک لگی ہوئی تھی، تو میں نے اس درہم میں سے کچھ کا کھانا لے کر میں اپنے لیے لے کے آیا ہوں۔ تو آپ مسکرا گئے اور آپ نے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ وہ عبد القادر میں ہی ہوں جس کو تم تلاش کر رہے تھے۔ تو پھر انہوں نے مل کر کھانا کھایا، اور اس کے بعد یعنی یہاں اتنا جو ہے فاقہ کرتے تھے، اتنا فاقہ کشی کی وجہ سے آپ نڈھال ہو جاتے، آپ سے پڑھا نہیں جاتا تھا، اتنے مجاہدات اور اتنے ریاضات کرتے تھے۔ اور پھر ہم اس مسجد سے باہر تشریف لائے تو ایک نان بھائی کے پاس گئے، ایک نان بھائی کے پاس گئے اور اسے کہا کہ مجھے 1.5 روٹی جو ہے وہ دن میں دے دیا کرو، اور جب پیسے آئیں گے تو میں تمہیں دے دیا کروں گا، اگر نہ آئے تو مجھے معاف کر دینا۔ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول مبارک تھا کہ آپ کے نانا جان امیر تھے، جب آپ کو وہ پیسے بھیجتے تو آپ سورج ڈوبنے سے پہلے غریب طلباء کے اندر، غرباء کے اندر، فقراء کے اندر، یتامى اور مساکین کے اندر جو ہے وہ تقسیم فرما دیتے تھے، ان کے اوپر خرچ کر دیتے تھے، اور پھر کئی دن تک جو ہے فاقوں میں جو ہے وہ اپنے شب و روز گزارتے تھے۔ تو جب اس نے نان بھائی جو ہے کو جب یہ کہا تو اس نے حامی بھر لی آپ کی سافر کی، لیکن کچھ عرصے بعد اس نے جب پیسے اس کو وصول ہوئے تو اس نے یہ روٹی دینا بند کر دیا۔ تو آپ کو آواز آئی کہ آپ مسلسل پھر فاقے میں رہنے لگے، تو آپ کو آواز آئی کہ جاؤ اس اپنا کھانا لے لیا کرو نان بھائی کے پاس۔ تو آپ کہنے لگے کہ میں اس سے ندامت کی وجہ سے، شرمندگی کی وجہ سے نہیں جاتا، کیونکہ پہلے ہی مقروض ہو گیا ہوں۔ تو آواز آئی کہ جاؤ ایک جگہ پر جہاں پر تمہارے قرض کا اہتمام کیا گیا۔ تو وہاں اس جگہ پر گئے تو ایک سنسان جگہ تھی اور وہاں پر سونے کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا تھا۔ تو سونے کا ٹکڑا لیا اور اس کو بیچا اور اس سے درہم لیے اور آ کر اس نان بھائی کا قرض جو ہے وہ جو ہے اس کو چکایا، اور باقی جتنے درہم تھے وہ غریبوں کے اندر، محتاجوں کے اندر اور غریب طلباء کے اندر تقسیم کر دی۔ اور یہ آپ کی سخاوت کا یہ عالم تھا، آپ کی عظمت کا یہ عالم تھا کہ کوئی درہم و دینار اپنے پاس نہیں رکھتے تھے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے سارا مال جو ہے وہ خرچ کر دیتے تھے۔ اور آپ کے جو شیخ تھے حماد بن مسلم دباغ شامی بغدادی، آپ ان کے پاس، ان کی خانقاہ میں بھی تعلیم کے بعد جو ہے کچھ عرصہ ان کی صحبت میں رہے،
اور جب آپ ان کو دیکھتے تو اپنے خانقاہ میں آنے والے لوگوں کو کہتے کہ اے لوگوں، میں اس اجمی شخص پر جو ہے اس کے سر پر 2 جھنڈے دیکھتا ہوں، اور میں دیکھتا ہوں کہ ان کی ولایت کے چرچے عرش پر بھی ہو رہے ہیں۔ اور پھر حاضرین محترم، آپ نے جب تعلیم حاصل کر لی تو آپ، کیونکہ بغداد کے اندر فتنہ، ابتلاء و آزمائش کا دور تھا، لوگ دنیا داری میں مشغول تھے، لوگ بدعمالیوں میں مشغول تھے، تو آپ نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے جنگل کا رخ کیا۔ اور جب جنگل کا رخ کیا تو آواز آئی، صدا آئی کہ عبدالقادر واپس پلٹ جاؤ اور مخلوق خدا کی خدمت کرو، مخلوق خدا سے تمہیں جو ہے تم ان کو نفع دو گے، مخلوق خدا کو تم نفع دو گے اور وہ تم سے فیضیاب پائے گی۔ تو آپ نے عرض کیا کہ میں تو اپنے دین کی حفاظت کے لیے یہاں پر آیا ہوں، جنگل کا رخ کیا ہے، تو اگر میں وہاں پر جاتا ہوں تو میرے دین کا کیا ہوگا؟ تو آواز آئی کہ اے عبدالقادر، تمہارے دین کی حفاظت اللہ رب العزت کے امر سے ہوئی ہے، تم جاؤ بغداد جا کر، شہر بغداد میں جا کر مخلوق خدا کو مستفید کرو اور ان کو فیض اپنا پہنچاؤ۔ تو آپ نے پھر بغداد شہر کے اندر تشریف لے گئے، اور پھر آپ حماد بن مسلم دباز شامی ثم بغدادی جو ہے ان کی خانقاہ میں گئے، تو آپ شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مختلف مجاہدات کرواتے تھے، ریاضات کرواتے تھے، اور جو اس خانقاہ کے لوگ تھے تو انہوں نے مختلف باتیں کی کہ جب حماد بن مسلم ان کو مجاہدات کرواتے، امتحانات میں ڈالتے، تو انہوں نے کوئی طعن و تشنیع والی باتیں کی، تو آپ نے ان کو تنبیہ کر کے فرمایا کہ میں ان کو 3 وجہ سے جو ہے اذیت دیتا ہوں، تکلیف دیتا ہوں۔ اس وجہ سے کہ ان کو میں امتحاناً اذیت دیتا ہوں، مجاہدات کی وجہ سے، ریاضات کی وجہ سے، کہ مستقبل میں تمام اولیاء ان کی طرف رجوع کریں گے۔ اور فرمایا دوسری یہ وجہ ہے کہ ان کا فیض، یعنی ان کے شیخ جو ہیں ابو سعید مبارک مخرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ وہاں سے خرقہ خلافت جو ہے ان کو ملے گا، ان کو وہاں سے فیض ملے گا۔ تو تیسرا فرمایا کہ انہوں نے ابھی اور بھی مجاہدات اور ریاضات کرنے، یعنی 13-14 سال آپ جو ہے مجاہدات اور ریاضات کرتے رہے، اور پھر 20 سال تک جو ہے آپ کی مجاہدات میں سے کہ 20 سال تک آپ جنگلوں میں جو ہے ریاضتیں کرتے رہے، مشقتیں کرتے رہے، اور آپ کا جو ہے آپ کے مرشد گرامی کا وصال 513 ہجری کو ہوا، اور آپ 11 سال ایک برج کے اندر، ایک کھنڈر تھا، وہاں پر آپ ریاضت اور مجاہدہ کرتے رہے، اور پھر اس کے بعد یعنی ولادت سے لے کر 40 سال تک آپ کی جو جوانی کا عالم تھا، آپ کی جو حسن و جمال کا عالم تھا، آپ نے اس جوانی 18 سال سے لے کے 40 سال تک ہمیشہ روزوں کا اہتمام فرماتے کثرت کے ساتھ، اور روزے جب رکھتے تو سیری و رفتاری اکثر پانی سے ہوتا یا پھر اکثر جو ہے درختوں کے پتوں سے ہوتا۔ تو اتنا اپنے نفس کے اوپر جو ہے تزکیہ نفس کیا، مجاہدہ نفس کیا کہ بھوک اور نفس بھی چیخ اٹھا، اور ابلیس کے چیلے آپ کے اوپر حملہ آور ہوتے اور آپ کو تکلیف دینے کے لیے آتے، تو امر الہی سے پھر فرشتوں کی جماعت آپ کی حفاظت کے لیے آتی تھی۔ اور پھر ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ ابلیس خود آپ کو بہکانے کے لیے، آپ کو تکلیف دینے کے لیے، آپ کو ذل و کوب کرنے کے لیے آیا، تو غیب سے ایک ہاتھ آیا، اور جو ہاتھ آ کر ابلیس کے سر پر لگا اور اس کو زمین میں دسا دیا، اور پھر وہ واپس پلٹ گیا، اور پھر آپ 40 دن تک ایک مرتبہ آپ جنگلوں میں رہیں، فاقہ کشی کی حالت میں، فقر کی حالت میں، بھوک کی حالت میں، اب 40 دن تک کچھ نہیں کھایا، اور پھر 40 دن تک شدید بھوک، پیاس اور بھوک میں جو ہے اچانک ابلیس جو ہے وہ ایک نورانی شکل میں ظاہر ہوا، اور اس نے کہا کہ اے عبدالقادر، تم نے ریاضات اور مجاہدات کر کے اتنی ترقی کر لی، جاؤ آج سے تم پر نماز کو معاف کر دیا۔ تو آپ نے سوچا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نماز معاف نہیں ہوئی، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام پر میدان کربلا میں نماز معاف نہیں ہوئی، تو مجھ پر کس طرح نماز معاف ہوگی؟ تو آپ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا تو وہ جو ابلیس تھا جو ایک دوسرے روپ میں ہوا تھا، دھوئیں کی صورت میں، غبار کی صورت میں جو ہے وہ غائب ہو گیا. اور پھر وہ جاتے ہوئے اس نے کہا کہ عبدالقادر آج تجھے جو ہے تیرے علم نے بچا لیا، تیرے علم نے محفوظ کر لیا. تو یہ اس کا دوسرا وار تھا. شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے ابلیس، مجھے میرے علم نہیں، مجھے اللہ کے فضل نے محفوظ کیا، اللہ کے فضل نے بچائے. تو یہ جب سنا تو وہ چیخیں مارتا ہوا جو ہے وہ بھاگ گیا ابلیس. تو یہ آپ کے مجاہدات تھے، آپ کی ریاضات تھی حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور اس ویڈیو کے اندر آپ حضور شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار مبارک کی بھی زیارت کریں گے، زری مبارک کی بھی زیارت کریں گے، روضہ مبارک بھی زیارت کریں گے. اللہ رب العزت ہمیں حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کی توجہات، فیضات، برکات و خیرات عطا فرمائیں، اور ان کی بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر ان کو اثار ثواب میں فرمائیں. وما علینا الا البلاغ المبین.